الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فلما يدخل الإيمان في قلوبكم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں۔ پچھلے ہفتے یہاں تک سورت کی تفسیر پیش کی گئی تھی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب عظمت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرتبے اور مقام کو اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا تھا۔ آج ابتدا کی دو آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ معاشرہ ہے، سماج ہے، اور کوئی انسان فرشتہ تو ہے نہیں، معصوم ذات اسی نبی کو ہوتی ہے، تو اہل ایمان بھی اگر آپس میں کبھی لڑ بھڑ جائیں، لڑائی ہو جائے، تو مسلمانوں کو یہ خطاب ہے، یہ حکم ہے، مسلمانوں پر جو اقتدار اور رسوخ والے ہیں ان پر یہ واجب ہے
کہ ان کو ایسی لڑتا بھڑتا ہوا نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان میں صلح کرا دیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دو۔ اب اگر ایک سرکشی ہی پر آمادہ ہو اور وہ لڑ ہی چلا جا رہا ہے، راضی نہیں ہے صلح کرنے پر، تو جو صلح کے لیے راضی رہنا چاہتا ہے، جو صلح کرنا چاہتا ہے، اور ایک ہے صلح نہیں کرنا چاہتا ہے، تو جو سرکشی کر رہا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اس وقت تک قتال کریں، جنگ کریں جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے، یعنی صلح پر راضی ہو جائے، اپنی صلاح پر۔ یوں ہی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ فساد ہوگا۔ پھر اگر وہ راضی ہو جائے، اصلاح کی طرف رجوع ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ اور اس میں صلح کا پاس لحاظ بالکل رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت چونکہ ابھی سرکشی پر اتارو تھی اور کچھ ان سے جنگ بھی ہو گئی تو دل میں ان کی طرف سے کچھ خیال سا پیدا ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، بس کہ ان دو گروہوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، اصلاح کی بات نہیں مان رہا، صلح کے لیے تیار نہیں ہے، تو تم لوگ اس گروہ سے قتال کرو، جنگ کرو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی صلح پر راضی ہو جائے۔ اللہ کا حکم تو یہی ہے نا کہ اصلاح کر لو، لڑائی مت کرو۔ تو اگر وہ صلح کی طرف رجوع ہو جائے اور اصلاح کر لے تو پھر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان اصلاح کرو، انصاف کا لحاظ رکھو۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ بے انصافی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ حجرات کی۔ جیسے ہمارے اوپر انفرادی طور پر نماز روزہ فرض ہے، ویسی اجتماعی قومی ملی طور پر مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو جو لوگ بااقتدار ہیں، بارسوخ ہیں، ان کو یہ واجب ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ آپ غور کیجئے کہ ہم لوگ خالی نماز ہی روزہ کے چھوڑنے والے نہیں ہیں اس وقت۔ یہی گناہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو کچھ کر بھی لیتے ہیں، تھوڑا ہی بہت صحیح، زیادہ 50% نہ صحیح، 30% صحیح، 25% صحیح، یہ تو کچھ کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن یہ احکام جو قومی اور ملی ہیں، ان کی طرف سے سراسر اتنی غفلت ہے کہ یہاں اپنے چھوٹے سے ماحول میں دیکھ لیجئے کہ ایک گھر میں دو بھائی اگر لڑ جائیں تو لڑائی بڑھانے والے لوگ ہیں، صلح کرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک محلے میں دو گھر میں لڑائی ہو جائے تو بڑھانے والے لوگ ہیں، صلح کرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور دو ملکوں میں، مسلم ملکوں میں لڑائی ہو جائے تو اس کا حشر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صلح کرانے والا کوئی نہیں ہے، اور صلح کرنے کے لیے دوڑتے بھی ہیں تو ان کے پاس، جن کے پاس نہ صلح کا کوئی دستور ہے، نہ اس کی کوئی اساس ہے، اور نہ وہ آپ کے لیے مخلص ہیں،
تو ہم کچھ ایک گناہ کے مرتکب نہیں ہیں، انفرادی شخصی گناہ سے لے کر کے قومی ملی گناہوں تک میں ہمارا ابتلا ہے، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ اور اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ دوا استعمال کرتے ہیں جس دوا سے مرض بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ دوا تو قرآن نے بتائی ہے نا کہ تو خود آپس میں صلح کرو۔ تم میں جو بارسوخ بااقتدار ہیں ان کو صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ بھی کسی جانبداری کے ساتھ نہیں بلکہ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ اور بھائی دیکھو، فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کون لڑ رہا ہے؟ یہ مومن لڑ رہے ہیں نا، اور مومن بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو بھائی ہیں، تو بھائی کے ہی لڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمانی رشتہ یہ نسبی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ ایمانی رشتہ نسبی رشتے سے، خاندانی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ صاحب روحانی لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ ایمانی رشتہ تو ختم نہیں ہوتا، ایمانی بھائی چارہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا، لا تنقطع، اور نسبی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ کہ نسبی رشتے میں اگر ایک مومن ہے، کافر ہے، تو وراثت تک سے محروم ہو جاتا ہے، وراثت تک سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی مثال، ان کی تاریخ، ان کی سیرت پوری آئینہ کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے جس طرح سے عمل کر کے دکھایا، قانون آج بھی یہی ہے کہ باپ بیٹے ہیں، لیکن اگر ایک مومن ہے غیر مومن ہے تو وراثت کے مستحق نہیں ہوں گے، حقدار نہیں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اخوۃ النسب تنقطع، نسبی رشتہ جو ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایمانی رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کی جڑیں اور اس کی شاخیں دونوں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور پوری دنیا میں نہیں بلکہ آخرت تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو بھائی ہیں، تو بھائی کہیں لڑتے ہیں؟ اچھا چلو بشری کمزوری کی بنا پہ لڑ ہی گئے، فاصلحوا بین اخویکم، تو اے مسلمانوں تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی اگر اصلاح نہ کراؤ گے تو کیا اس کا مطلب صاف نہیں ہوا کہ اللہ کا ڈر نہیں تمہارے اندر؟ اس لیے کوشش نہیں کر رہے اصلاح کرانے کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے جیسا کہ آپ نے سمجھا، اور اس پر بڑی بحثیں بھی ہیں۔ اگر میں اسی آیت پر بیان کرنے لگوں تو تمام وہ مباحث سامنے آ جائیں گے۔ فقہ نے بڑے مسائل نکالے ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں صحابہ کے زمانے میں، جس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت ان سے بہت سے مسائل نکلے ہیں، صحابہ نے کیا کیا، کیسے لڑائیاں ہوئیں، پھر اس کی میں اصلاح کرانے کی کس طرح کوشش کی گئی۔ یہ ایک المناک اور دردناک تاریخ ہے جس میں سبائیوں نے اور دشمنان اسلام نے بہت جھوٹے رنگ بھرے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کو داغدار کرنے کی بڑی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ لیکن میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، آج پھر اس بات کو دوسرے عنوان سے دہراتا ہوں کہ وہ سب تاریخ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کی آیت اپنی جگہ ہے۔ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی آیت معاذ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ان میں آپس میں لڑائی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے اس آیت پر بھی عمل کیا، اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور پوری کوشش کی۔ ان کی آپس کی لڑائی میں بھی اخلاص تھا، اللہ ہی کے واسطے میں لڑائی تھی۔ دونوں فریق مجتہد تھے، لہذا دونوں ثواب کے مستحق ہیں، ہر ایک دوسرے کو مخلص سمجھتا تھا۔ یہاں تک تو تھا کہ بعض حضرات
لڑتے کسی کی طرف سے، کھانا کسی کے یہاں جا کے کھاتے تھے، کہتے تھے حق یہاں لڑتے ان کی طرف سے، کھانا ادھر اچھا ملتا کھانا وہاں جا کھاتے تھے، سب کھلانے والے جانتے نہیں تو اسے لڑتے ہیں. ہاں، اور آج تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور اگر کوئی پہنچ ہی جائے کھانا کھانے کی دوسری طرف، اس کے کھانا میں زہر ملا دیں یا پھر وہیں سے اس کو کہیں اور رخصت کر دیں. اس واسطے یہ حضرات تو ہر حکم پر عمل کرنے والے تھے، اور جہاں بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں وہاں بھی یہ مخلص تھے، اور اجتہادی ان کی یہ خطائیں تھیں، اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ثواب ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تاریخ جو اس زمانے کی ہمارے سامنے ہے وہ تاریخ بالکل غیر معتبر ہے. اس میں کئی فیصد صحیح ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج تک یہ نہیں فیصلہ ہو سکا کہ 9/11 کی حقیقت کیا ہے نا؟ نہیں فیصلہ ہوا نا، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں نا. ہاں، یہ تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے زبان پر آ گیا، ورنہ کتنے ہی واقعات ہیں جو اس کے بعد بھی ہوئے ہیں دنیا میں اور ہو رہے ہیں، اور ان کی حقیقت کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ ان کی حقیقت کا پتہ چل سکے. تو جب اتنی نزدیکی واقعات قریبی زمانے کے، اور وہ بھی ایسے زمانے کے جبکہ ذریعہ ابلاغ یعنی میڈیا اتنا تیز ہے کہ چونٹی کی ناک سے زیادہ ان کی ناک تیز سونگتی ہے. ہاں، اتنی تیز میڈیا ہے، اس کے باوجود حالت یہ ہے. تو اس زمانے میں تو کیا نہ ہوا ہوگا. ہاں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سوائیوں کی وجہ سے اور دشمنان اسلام کی وجہ سے تاریخ بالکل الٹ پلٹ گئی. ایسا نہیں ہے کہ کھنگالنے سے حقیقت نکلے گی، نہیں. اب اس زمانے میں لوگوں نے کھنگالنا شروع کیا ہے. پہلے زمانے میں تاریخ لکھنے کا دوسرا انداز تھا. اس زمانے میں لوگ پڑھتے لکھتے تھے. پہلے زمانے جو پرانی تاریخیں ہیں اس میں سب اکٹھا کر دیا، صحیح غلط سب اکٹھا کر دیا. اور لیکن اس میں ایک اہتمام بھی ہوتا تھا کہ جو لکھ رہا ہے وہ اپنے سے لے کر سننے والے تک کا پورا نام بتاتا تھا کہ ہم نے فلاں سنا، اس نے فلاں سنا، اس نے فلاں سنا. اس لیے تحقیق کرنے والوں کے لیے آسانی تھی، آج بھی ہے یہ کہ معلوم کر لے کہ کون کیسا ہے، جھوٹا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے. ہاں، پہلے یہ بات تھی تو انہوں نے سب اکٹھا کر دیا، تبری ہوں کوئی یہ لوگ ہوں سب اکٹھا کر دیا، فلاں سنا. اب تم اپنا الگ کر لو، تحقیق کر لو. اس میں غلط بھی ہے، اس میں صحیح بھی ہے. ایک ہی کتاب میں دو متضاد تصویریں کسی واقعے کی پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کیا غلط ہے کیا صحیح، جو کچھ سنا سب انہوں نے نقل کر دیا. تو اس کی وجہ سے اب خرابیاں پیدا ہوئیں. لیکن اب تحقیق کا کام اب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جتنے راوی ہیں سب کا کردار تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ کون کس کردار کا تھا. تو یہ سب اپنی حرکتیں چھپانے کے لیے اب آج نہیں دیکھتے آپ کہ لوگ اپنا نام چھپانے کے لیے دوسرے کا نام لگا دیتے ہیں. قتل کوئی کرتا ہے، پکڑا کوئی جاتا ہے، بم کوئی پھینکتا ہے، گرفتار کوئی ہوتا ہے، نام کسی کا لگ جاتا ہے. بعض اوقات دوسرے کے نام سے جو ہے اس کو قبول بھی یہ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، جبکہ دنیا ذرائع ابلاغ کے لحاظ سے اتنی حساس اور اتنی تیز ہو گئی ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہی ایک گروہ تھا جس کا بانی میں بانی عبداللہ بن سبا تھا جو یہودی تھا. اس نے دونوں طرف لوگ بنائے. حضرت علی کی محبت کر الاپنے والے بھی لوگ کو تیار کیے، اسی نے اپنی پارٹی میں ایسے لوگ بھی بنائے جو ان سے بغض رکھنے والے بھی ہیں. خارجیوں ناصبیوں کا منبع سرچشمہ بھی وہی ہے، اور شیعہ اور رافضیوں کا بھی منبع سرچشمہ وہی ہے. دونوں آگ بھی لگاتا تھا اور پانی بھی ڈالتا تھا. اس نے اس زمانے میں ایسی سازشیں کی. تو اب کیا کیجیے گا. ہمارے سامنے ایک تو تاریخ اس طرح کی ہے کہ جس میں صحیح غلط کی پہچان مشکل ہے، اور دوسری تاریخ یہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کے فضائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور سب صحابہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں، اور اگر ان سے کچھ ہوا تو ہم نے سب معاف کر دیا. اس لیے ہمارے لیے یہی دستور العمل ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سب صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں سب. اس لیے کہ وہ مقام صحابیت کے مقابلے میں کوئی چیز ہمیں تاریخ جھٹا دینا آسان ہے،
لیکن صحابہ کے جو فضائل ہوئے ہیں اس کا جھلانا ہمارے لیے ہماری ایمان کو غلط کرنے والا ہے. ہمارے لیے خلفائے راشدین جس طرح قابل احترام ہیں، اشرف بشرا قابل احترام ہیں، سابق اولین سابق احترام ہیں، جس پر صحابیت کا نام چسپاں ہو گیا حضرت معاویہ بھی اسی طرح ہمارے لیے قابل احترام ہیں، حضرت ابو سفیان بھی اسی طرح ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ بھی رضی اللہ عنہ کے مستحق ہیں اور مصداق ہیں. درجات کا فرق ہے وہ ایک الگ بات ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. اس لیے کہ ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر صحابیت پائی جا رہی ہے. اب رہا یہ کہ وہ انسان تھے، بشر تھے، گناہ ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے گناہ ان کی نیکیاں اتنی تھیں کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کی بدولت ان کے گناہ معاف کر دیے. ان کی قربانیاں اتنی تھیں، ان کی قربانیوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور ان کی برائیوں کو معاف کرنے کا اعلان قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا. دیکھیے میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک صاحب پکڑے گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو ایک صاحب نے ایک عورت آئی ہوئی تھی مکے سے، اس کو ایک پرچہ لکھ کے دے دیا کہ ہے نا واقعہ. وہ عورت پکڑی گئی اور وہ پرچہ ملا. وہ صحابی بھی آئے، حضرت عمر نے کہا میں ایسی گردن، اور آپ نے منع فرمایا کہ نہیں یہ صحابہ بدر میں سے ہیں، یہ بدری صحابی ہیں. اور بدری صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرما دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. تو یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کا مقام، کیونکہ خطائیں تو معاف ہیں نا، تو ہم دوسروں کو ان پر قیاس کر سکتے ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ بول سکتے ہیں، ایک حرف بول سکتے ہیں. ان میں قتال ہوا تو انہوں نے صلح کی بھی کوشش کی اور ہر ایک نے بھرپور کوشش کی. تو فرماتے ہیں مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، یہ اگر لڑ گئے ہیں نا تو تم اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. صلح نہ کراؤ گے تو اس کا مطلب اللہ کا ڈر تمہارے اندر نہیں ہے. اللہ سے ڈر کے صلح کراؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں مسلمانوں کے آپس میں روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بنیاد بنتی ہے لڑائی جھگڑے کے لیے، ان چیزوں میں سے 3 برائیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ 3 برائیاں ایسی ہیں جو ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں، ہمارے گھر میں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ رفتہ بہت بڑی جنگ اور لڑائی اور فساد اور معاشرے میں خرابی اور نقض امن کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ایک خرابی کیا ہے؟ مذاق اڑانا. دوسری خرابی کیا ہے؟ طعنہ دینا. تیسری خرابی کیا ہے؟ کسی کا برا نام رکھ دینا، ہے نا. یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، مرد سے ہنسی مذاق نہ کریں، ہنسی مذاق ان کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. اور نہ عورتوں کو مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں. دیکھیے عام طور سے جو اس طرح کے احکام دیے گئے ہیں جو مردوں عورتوں سب کے لیے عام ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ صرف خطاب ایک ہی صیغے سے فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو. یہ نہیں کہتے کہ مرد نہ کریں عورت نہ کریں. تو مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا یہ بھی ایک ایسا ہی ہے جو سب کرتے ہیں. تو ایسی کہہ دیتے کہ تم یہ نہ کیا کرو مسلمانوں. لیکن یہاں ایسا نہیں کہا، بلکہ مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا. معلوم ہوا کہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت ہی اہتمام کی ضرورت ہے، تبھی دونوں کو الگ الگ حکم دے رہے ہیں کہ نہ مرد کی ہنسی اڑائیں، نہ عورت کی ہنسی اڑائیں. ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے. اور یہ نہیں کہا کہ نہ مرد عورت کی اڑائیں نہ عورت مرد کی اڑائیں، یہ نہیں کہا. تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ نا کہ مرد عورت کو اڑا سکتے ہیں، عورت مرد کو اڑا سکتے ہیں. یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اسلامی معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ عورت مرد اکٹھے ہوں اس طرح سے جیسے آج کریلی شریف میں اکٹھے ہو کر کے
ڈش پر ٹوٹ پڑتی ہیں عورتیں بھی، مرد بھی، بیچارہ داڑھی والا مرد ہو تو پیچھے کھسک جاتا ہے داڑھی بچانے کے لیے، اور عورت لے کے ڈونگا بھاگ جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ عورت مرد اکٹھے ہوں گے، جب اکٹھے ہوں گے تب مذاق اڑائیں گے نا، یہاں اس کا تصور ہی نہیں، اس لیے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ایک دوسرے کی ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، جس سے اس کی تحقیر ہو، جس سے اس کی تذلیل ہو، جس سے اس کو اذیت پہنچے، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، مذاق کی بھی شریعت میں حد ہے۔ مذاق اڑانا جائز ہے، مذاق اڑانا نہیں جائز، مذاق کرنا جائز ہے، اڑانا تو ناجائز ہر حال میں ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ اس حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر وہ ناجائز حرام اور کیا کیا ہو جائے، وہ فساد کی جڑ بن جائے گا۔ ایک کتاب بھی ہے، کیا نام ہے؟ اسلام میں مذاق اور دلگی، یعنی اسلام میں کیا حکم ہے، یہاں سے چھپی ہے۔ کسی کا مذاق کرنے کی جی چاہے شرعی مذاق تو خرید لے وہ کتاب، بلا پیسے کی نہیں ملے گی۔ اگر جی چاہے کہ شرعی مذاق کریں گے تو اس کتاب میں دیکھ لیں کتنا مذاق کرنا چاہیے کیسے۔ دیکھیے بظاہر تو بہت معمولی بات ہے نا یہ، ارے جب ہم وہاں گئے بس وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں، تمہارے پاس کو تکلیف ہوتی ہے ان کی ہنسی مذاق سے، تب تو کہہ رہا نا یہ اب یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے وہ اپنی ذلت سمجھتا ہے اور اس کو اس سے اذیت پہنچتی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہنسی اڑانا چاہے قول سے ہو چاہے فعل سے ہو، ایک تو زبان سے کوئی بات کہی اور ایک ہی کہ اس کی کوئی نقل اتاری، اس کے کسی کام کی کوئی نقل اتاری، تو نقل اتارنا بھی ایک ہنسی اڑانے کا طریقہ ہے، جیسے زبان سے کوئی بات کہنا ہنسی اڑانے کا طریقہ ہے۔ فَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ مت دو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ کئی واقعات مفسرین نے یہاں لکھے ہیں، لیکن ان واقعات کو وہ سنانا یہاں مقصود نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا کچھ کم سنتے تھے، گراں گوش تھے، تو جب وہ آتے تھے تو لوگ ان کے لیے جگہ بنا دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگے بیٹھ جائیں تاکہ ان کو سنائی دے۔ صحابہ ان کے لیے اسے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کم سنائی دیتا ہے تو اس کے لیے جگہ بنا دینا چاہیے، قریب آ جائیں تاکہ ان کو سنائی دے، تو صحابہ ایسا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ گئے، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد جب مسجد شریف کا وقت ہوا لوگ آگے بڑھنے لگے تو یہ گئے، لوگوں نے جگہ بنا دی۔ ایک صاحب تھے اور وہ نہیں ہٹے، اب ان کے پیچھے بیٹھے رہے تو ظاہر دقت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا میں فلاں ہوں۔ تو کہا اچھا فلانی کا لڑکا؟ اب فلانی ایسی تھی کہ ان کی وجہ سے لوگ چڑھتے تھے، کوئی بات رہی ہوگی، مطلب کالی رہی ہوں، کلوٹی رہی ہوں، ناٹی رہی ہوں، کچھ رہی ہوگی بات نا اس طرح کی، سمجھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، بعض روایت میں کہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس حد تک معاملہ ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو طعنہ نہ دو، تو اپنے کو طعنہ دیتا نہیں، یہ ایسی جیسے ایک جگہ فرمایا لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تم اپنے بھائی مومن کو قتل کر رہے ہو، تم اپنے بھائی مومن کو طعنہ دے رہے ہو، اس پر عیب لگا رہے ہو، تو تم دیکھتے نہیں تم اپنے اوپر طعنہ دے رہے ہو، وہ تمہارا بھائی ہے نا، تمہارا جز ہے، تمہاری ملت کا ایک حصہ ایک عنصر ہے وہ، تم اس کے اوپر اگر طعنہ کشی کر رہے ہو اور طنز کر رہے ہو تو تم در حقیقت اپنے اوپر کر رہے ہو، اس لیے تعبیر یہ اختیار فرمائی کہ تم اپنے آپ کو طعنہ نہ دو، وہ تمہارا بھائی ہے، اس پر طعنہ دینا تو اپنے ہی اوپر طعنہ دینا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے جس سے روکا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب سے نہ پکارو، کسی کا نام برا رکھ دیتے ہیں نا، اب اس نام سے وہ چڑھتا ہے، وہ نام خراب ہے،
جیسے کسی کو کانا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا. اور یہاں تو نام رکھنے کا رواج ہے نا. ابھی محلے میں نکل جائے کتنے کتنے نام ملیں گے. اس کے سامنے نہیں کہتے، دوسروں کے سامنے اس کے سامنے کہتے تو لڑائی ہو جائے. تو لڑائی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برا نام ہے، تبھی تو لڑائی ہوگی نا. ہاں، یا اتنا کمزور ہے بیچارہ کھسیا کر رہ جائے گا، تو کھسیارا سن کے تو اس کا مطلب یہی ہے نا. ہاں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو برا لگ رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ بیس الاسم الفسوق و بعد الایمان، برا ہے نام گناہ کا ایمان کے بعد. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ مومن ہے وہ بھائی تمہارا، اس کو تم برے نام سے پکار رہے ہو، چٹا کہہ رہے ہو. ہاں، ابھی چٹا وہاں گیا تو سموسہ چرا لیا تھا دکان پر. ہاں، گواہی ہے آپ کے پاس، آپ چٹا کہہ رہے ہو. مومن ہے، اب ایمان کے بعد اس کا نام چٹا رکھنا یہ برا ہے. ارے صاحب بہت بدکار ہے. ارے بدکار معمولی چیز ہے. ہاں، کتنی خراب چیز ہے یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو برا نام لگایا اس کا جھوٹا، تو اب یہ گناہ کا کام کیا تم نے. تو مومن ہونے کے بعد گناہ کا نام تمہارے ساتھ لگنا کہ تم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، کہ فلاں کو بدکار کہہ دیا، فلاں کو چٹا کہہ دیا، فلاں کو سنیما باز کہہ دیا. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن ایسا ہو کہ مومن ہونے کے بعد گناہ کا نام لگے اس کے ساتھ. مومن کو اپنی پوزیشن سمجھنی چاہیے. دنیا کا کوئی عہدہ کسی کو مل جاتا ہے تو اپنی پوزیشن آپ کسی بڑے افسر کو نہ دیکھیں گے کہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے وہ ٹیپائی پر چائے پی رہا ہوں، ہے نا. کسی اچھے ڈاکٹر کو نہیں دیکھیں گے کہ وہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں. محلے ہی کے کسی معزز آدمی کو نہیں دیکھیں گے. مگر یہ کہ نیتا بننے کا شوق خود الگ بات ہے، اس لیے کہ نیتاؤں کے لیے سب حلال ہیں. اسی جوا کھا جاؤں وہ حلال. تو دنیاوی منصب اگر کسی کو تھوڑا سا حاصل ہو جاتا ہے، دنیاوی جات تھوڑی سی حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ بچتا ہے ایسی چیزوں سے جو اگرچہ گناہ کی نہ ہوں لیکن خست کی ہوں، یعنی کم درجے کی سمجھی جاتی ہوں. تو ایمان تو بہت بڑا رتبہ ہے، ایمان تو بہت بڑا منصب ہے. مومن ہونا تو بہت عہدے کی چیز ہے. ایمان کے بعد، مومن ہونے کے بعد ایسی حرکت کرنا کہ جس کی وجہ سے گناہ کا نام اس کے ساتھ لگ جائے، یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہ کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. یہ جو ان حرکتوں میں ملوث ہے اور توبہ کر کے ان سے رک نہیں رہا ہے، ان سے باز نہیں آ رہا ہے، تو وہ یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے. اس لیے کہ گناہ کی سزا تو انہی کو بھگتنی پڑے گی نا. تو دیکھیے تین چیزیں ہیں جن سے منع فرمایا. ایک یہ کہ کسی کی ہنسی نہ اڑاؤ. ارے گئے تھے 1000 کی دعوت دیے تھے، کھانے نہیں ملا بعد میں لوگوں کو. ہاں، بلکہ نواب صاحب بنتے تھے، ہے نا. آئی بات سمجھ میں نا. ارے سب کیا ان کے کھانے میں برکت ہو، چٹے ہیں، چوری کا روپیہ تھا تو کھانا کھلا دیا، کیا برکت ہوگی. ہوگا چٹا، ہاں، لیکن آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں، اور اگر آپ سے گواہی مانگی جائے تو کیا گواہی پیش کر سکتے ہیں آپ؟ اگر گواہی نہیں پیش کر سکتے تو یہ بھی ثبوت شرعی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور یہ بنیاد اور جڑ ہے کس کی؟ لڑائی جھگڑے کی، بغض اور حسد کی، معاشرے میں فساد پھیلانے کی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ مسلم معاشرہ اس طرح کی برائیوں سے پاک رہے. یہ جس کو آپ بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، قرآن کی نظر میں وہ اتنی خراب بات ہے وہ. اور سنیے اب اگلی آیت ہے، اس میں بھی 3 چیزوں سے منع فرمایا. کل آدھا درجن چیزیں ہیں. آدھا درجن مطلب 6. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم.
ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، بہت سے گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے، یعنی بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ تو بہت سے گمان سے بچو، بعض گمان تو واجب ہے، نہ کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو بھلائی کرتے ہیں اور بھلائی کریں گے، یہ واجب ہے۔ اس کے خلاف گمان رکھنا یہ حرام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور بعض گمان تو بتا ہی دیا گناہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا، یہ گناہ تو بتا ہی دیا۔ اور اسی طرح سے عام طور سے عام مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ارشاد ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قول ہے کہ ان من الحزم لسوء الظن، احتیاط اور ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ بدگمانی رکھو۔ سمجھے آپ؟ ایک طرف یہ ہے کہ بدگمانی نہ کرو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ بدگمانی رکھو۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا نا؟ علماء فرماتے ہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس لیے ٹکراؤ نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا کہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ بدگمانی رکھو، وہاں بدگمانی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہاں حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ وہ کرو جیسے بدگمانی کے وقت کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ سے کسی نے کہا 10,000 روپیہ دے دیجئے اور ہم پرسوں آپ کو دے دیں گے۔ اب اس کے بارے میں اس کی حیثیت آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ روپیہ دینے میں احتیاط سے کام لیجئے۔ یہ بدگمانی نہ کیجئے کہ روپیہ لے لے گا تو یہ بھاگ جائے گا، یہ کر دے گا، جھوٹ بول دے گا، انکار کر دے گا۔ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاملہ وہ کیجئے جو بدگمان آدمی کرتا ہے۔ بدگمانی نہ کیجئے، لیکن اپنی عزت اپنا پیسہ بچانے کے لیے۔ لیکن اگر ہم کبھی مانگیں تو دے دیجیے گا، ویسے انشاءاللہ مانگوں گا نہیں۔ ایک بات بتا رہا ہوں یہ ہے اس کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے۔ ایک صاحب سفر میں جا رہے تھے، ان کے پاس سفر کے لیے کوئی جیکٹ اچھی نہیں تھی، ٹھنڈی کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا سر آپ اپنی جیکٹ دے دیجیے، 2 دن کے سفر میں آپ کو کہیں جانا نہیں ہے۔ تو آپ یہ معاملہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، بھیا ان کا کیا ٹھکانہ ہے، یہ بھلکڑ آدمی ہیں، یہ جہاں ٹرینیں میں بھول جائیں، ہے نا؟ بدگمانی نہ کیجیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹرین میں بھول جائیں، یہ کسی دکان پہ جائیں، اقبال بھائی کی دکان کو چھوڑ چلے ہمیں، اور کوئی گاہک آگے لگ چلا جائے، ان کو بھی نہ پتہ چلے۔ تو آپ یہ کیجئے کہ احتیاط سے کام لیجئے، سمجھ بوجھ کے کام لیجئے۔ یہ ہے ان من الحزم لسوء الظن کا مطلب۔ آپ کی بیٹی کا بیٹے کا رشتہ لگا ہے، کسی نے لگایا، بہت اچھا لڑکا ہمارا، یہ لڑکی ہے جو لڑکا بہت ہی نیک، بہت سیرا صاحب، بہت ہی، بس آپ کوئی کچھ انگلی نہیں رکھ سکتا اس کو، سب ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ زندگی کا ہے، معاملہ رشتے کا ہے نا؟ تو عقل بغل میں اس کے دوست احباب سے پوچھ لیجئے، اس لیے نہیں کہ بدگمانی ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور ایسی صورت میں اگر اس کے اندر واقعی کوئی خرابی کی بات ہے ایسی کہ جس کا نقصان فریق ثانی کو پہنچ سکتا ہے، تو وہ عیب اس کا بتا دینا گناہ نہیں ہے، غیبت بھی نہیں ہے۔ یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہہ دیا کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہے، دیکھ لو، ہے نا؟ حضرت وہ نام اس وقت نہیں یاد آ رہا ہے، میں کیا بتاؤں، یاد بھی آ جاتا ہے اور کسی وجہ سے نکل جاتی ہے۔ کسی نے کسی سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ تو سالوک فقیر ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، جیب خالی رہتا ہے۔ مطلب دیکھ لو، اگر فاقہ وقہ برداشت کرنا تو کر لو شادی ان سے، ورنہ انگلیاں سنگائیں گے۔ یہ غیبت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کو ضرر سے بچانے کے لیے، یہ نقصان سے بچانے کے لیے، لیکن صحیح بات کرنی چاہیے، جھوٹی بات نہ کرنی چاہیے، ورنہ جھوٹ کا بھی گناہ ہوگا اور تہمت لگانے کا بھی گناہ ہوگا۔ تو
3 باتیں تو ہو گئی نا. اب دوسری 3 باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے کہ بدگمانی مت کرو. نیک گمان کرنا واجب اور بدگمانی کرنا گناہ. لیکن بعض شکلیں ایسی ہیں کہ بظاہر لگتا ہے بدگمانی ہے لیکن حقیقت میں بدگمانی نہیں ہے. اب گئے دکان پر کبھی دوا دیا ہے نا, دوا لیا اور ایسے میڈیکل اسٹور سے لیا جو باقاعدہ دیندار آدمی ہیں کہ بھائی دیکھیے ڈیٹ ایکسپائری تو نہیں ہے کہ نہیں لے جائیے. لیکن ہم نے احتیاطاً دیکھ بھی لیا تو دیکھا اس میں ڈیٹ ایکسپائری بھی لکھا تھا 31 دسمبر 2023. ہم نے کہا یہ تو ہے کہ اچھا ان کو دھیان نہیں تھا نا, جھوٹ نہیں بولے تھے وہ, لیکن ہم نے بدگمانی نہیں کی ان کے اوپر. ہم نے کہا احتیاط بھی لیا دیکھ لیں کہیں ڈیٹ ایکسپائری نہ ان کو نہ خیال ہو. یہ کیا ہے ان من الحزم لسوء الظن. احتیاط کی بات یہ ہے کہ بدگمانی والا معاملہ کیا جائے, بدگمانی نہ کہ دونوں میں فرق ہے. اور بھی تفصیل ہے, اب تو جتنا سن لیجیے اس کو غنیمت جانیے. دوسری چیز کیا, بلا تجسسو, اور ٹوہ نہ لگاؤ. تجسس نہ کرو, یہ ٹوہ کسی کے ٹوہ میں نہ لگے رہو. مثلا ہم یہاں سے نکلے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں سیدھے یہاں آتا ہوں, سیدھے یہاں سے گھر جاتا ہوں. اب آپ نے دیکھا, آج ہم کو دیکھا کہ عارف بھائی ہم کو لے کر کسی دوسری گلی مڑ گئے ہیں, تب آپ ٹوہ میں لگے جاتے تو نہیں کہ آج کہاں گئے عارف بھائی لے کے, من لگتا ہے کہیں نہاری واری کھلائیں گے کیا. ہمیں دیکھو پتہ لگایا جائے یار, کیوں آپ کو کیا پڑی بھائی, ہم نہاری کھائیں چاہے رسگلہ, آپ کا کیا مطلب ہے, آپ کیوں ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں. آئی بات سمجھ شریف میں. آپ کے یہاں کچھ لوگ آئے تھے, نئے لوگ نظر پڑے, کچھ مرد کچھ خواتین, اب پڑوسی یہ کہاں ہے, کبھی دکھائیں نئے آدمی دکھائے. ارے آپ کو کیا پڑی ہے بھائی, آپ کو کیا پڑی ہے. واقعہ لکھا ہے صاحب روح المعانی نے, کہ کئی واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ ایسی اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلتے تھے رات میں نا, حالانکہ ان کے لیے تو جائز تھا, لیکن یہ کیسے, یہ حضرات صاحب تقویٰ تھے. اب ایک گھر سے کچھ گانا وانا کی آواز آئی تو گئے تو دیکھا وہاں کچھ رنگرنیاں تھیں, سزا دینی چاہیے. انہوں نے کہا میرے ذرا ٹھہر جائیے, ہم نے تو ایک گناہ کیا نا, آپ نے تو یہ کیا کہ اللہ میں کہتے ہیں دروازے سے آپ پھلانگ کر کے آ گئے, اور ہم یہ بند کمرے میں کر رہے ہیں, آپ نے تجسس کیا, آپ ٹوہ لگانے پہنچ گئے, آپ کے تو کئی گناہ ہو گئے. حضرت عمر واپس آ گئے. حالانکہ امیر المومنین تھے, ذمہ داروں کو تو اس کا حق حاصل ہوتا ہے کیونکہ گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ لوگ وہ تھے جو شک شبہات سے بھی بالا تر رہنا چاہتے تھے. آپ کو کیا پڑی ہے کسی گھر میں جھانکیے, کیا پڑی ہے کسی کے ہاں تاک جھانک لگائیے. اسی تجسس میں, اسی ٹوہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اب یہیں فون آیا, کوئی بات کر رہا ہے, کان لگائیں. کوئی آیا مجھ جیسے لوگوں سے کچھ پوچھنے لگا, کھسک گئے اس کے سونے کے لیے. یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے. تمہیں کیا مطلب ہے, تمہارا اگر کوئی کام ہو تم بھی بات کر لینا, اور جب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس معاملے سے تو کیوں ٹوہ میں لگے ہوئے ہو. یہ تو حرام ہے نا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کو کرنا حرام ہو گیا. بلا تجسسو, اور ٹوہ مت لگاؤ, یہ ہے تجسس کا مطلب. تفصیلات اور بھی ہیں لیکن اب کیا بتاؤں, بہت تفصیل میں جانے کی ہمت نہیں پڑتی ہے, اس لیے کہ نہاری ہوئی تو آپ لوگ اکیلے کھا لیتے ہیں, اور ہم کو اب انڈا کی زردی بھی نہیں کھلاتے. زردی کھاتا تھا میں, سفیدی سے الرجی ہے مجھ کو. اب کہیں نہیں وہ بھی نہ کھاؤ, مطلب اب بھوکے رہا کرو. نہاری بھی آپ ہی لوگ کھا جائیے, وہ بھی ہم نہ کھائیں. دال بھی لے آؤ تو اس میں گھی بھی نہ پڑا رہے, تم اپنا گڑ روٹی کھا لیتے ہیں بھائی, اس سے اچھا بہتر یہی ہے. تو اب گڑ روٹی کھا کے آدمی کتنا بیان کرے گا, جتنا ہے اتنا غنیمت سمجھیے. بلا تجسسو, اور سنیے یہ سب بیانات گڑ روٹی یا شہد روٹی یا گھی پینے سے نہیں ہوتے ہیں, یہ تو کہیں سے اور سے آتے ہیں. یہ قوت بھی کہیں اور سے آتی ہے, یہ مضامین بھی کہیں اور سے آتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو فساد
کی جڑ ہے یہی چیزیں ہیں نا. ایک تو بدگمانی، نا نکاحی ہوگی یہ بات، ورنہ تو کیسے پتہ چلا؟ یہ بدگمانی ہے. اور بدگمانی اپنے ہی بھائیوں سے ہے، اپنے ہی عزیزوں سے ہے، اپنے ہی رشتہ داروں سے ہے، اپنے ہی پڑوسیوں سے ہے. تجسس اپنے ہی لوگوں کے لیے ہے. بڑی حدیثوں میں تجسس کی ممانعت آئی ہوئی ہے، بلا تجسسوا ولا تحاغضوا ولا تباغضوا. ایک دو حدیث نہیں ہے، کتنی حدیثیں ہیں کہ ایک دوسرے کے ٹو میں نہ رہا کرو، بلا اور آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں بغض نہ کیا کرو، بلا تناجشوا، ایک دوسرے کے دام پر دام نہ بڑھایا کرو. کوئی کسی کے ہاں رشتہ بھیج دے تو جب تک وہاں سے بات صاف نہ ہو جائے اپنا رشتہ نہ ڈالا کرو. کیسی کیسی چیزیں، سب حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے مثالیں نہیں ہیں یہ، بلکہ یہ سب حدیث کا مضمون و مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو برا لگے. کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو وہ بات بری لگے، اس کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے. صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول اگر وہ بات اس کے اندر ہو تب فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تب تو تہمت ہے، جو غیبت سے بڑھ کر ہے، جو غیبت سے بڑھ کر ہے. سب ہم تو اس کے سامنے بھی کہہ دیں گے، ہے نا. بعض لوگ بہادر ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے بھی کہہ دیں گے، اس لیے کہ ہم افلاطون وقت ہیں، آزادون سے زمانہ ہیں، کہہ دیں گے اس کے سامنے بھی. تو اس کے سامنے اگر آپ کہہ دیں گے تو اس کو اذیت تکلیف پہنچے گی یا نہیں؟ اگر اس کو اذیت پہنچے گی تو ایذا رسانی ہے مومن کو ایذا پہنچانا بھی گناہ ہے. وہ ذلت اور رسوائی محسوس کرے گا تو مومن کی تذلیل بھی گناہ ہے، اس کی تحقیر بھی گناہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ المومن من امنا جارہ بوائقہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مومن وہ ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے مامون ہو، محفوظ ہو. جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو. آج سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا کوڑا اٹھائیے، لے جا کر پڑوسی کے دروازے پہ ڈالائیے، اور اگر دن میں ہمت نہیں ہے تو رات میں کسی وقت اٹھ کے ڈالایا کریے، ہے نا؟ نہیں ہے؟ آپ کی کریلی شریف میں بھی سب سے بڑا کمال آج کل ہنر یہی ہے کہ اپنے گھر کا کوڑا رکھے رہیے، جب رات ہو جائے دوسرے دروازے پہ ڈالایا کریے. اگر کتا آپ کی گلی میں مر گیا ہے تو رات میں 2-3 لڑکے مل کے گھسیٹ کر دوسری گلی میں کرایا کیجیے. تو مومن وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے اور گھر کے لوگ نہ محفوظ رہیں. اچھا، پڑوسی کو محفوظ رکھنے کا حکم ہے تو گھر کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کا حکم نہیں ہوگا؟ ان کے لیے تو بھی الگ سے احکام آئے ہوئے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں. تو غیبت ہے اگر پیٹھ پیچھے کہا اور منہ پر کہا تو ایذا رسانی ہے، اس کو اذیت پہنچا رہے، اس کی تذلیل ہے. تو دونوں اور اگر بات صحیح ہے تب یہ بات ہے، اور اگر غلط بات ہے پھر تو تہمت اور الزام تراشی ہے، جو اور بڑا گناہ ہے. اور یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ بعض بزرگوں نے فرمایا اے اللہ کہ کسی کے سامنے اس کی برائی کرنا، یہ زندہ بھائی کا نوچ نوچ کر گوشت کھانا ہے. سامنے دلیل کر رہے ہو تو گویا زندہ بھائی ہے اور اس کا نوچ
زندہ کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہوں، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔ جیسے مردہ بہی سے نہیں جانتا، ویسی وہ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، غائب ہے، اس لیے وہ بھی نہیں جان رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ اس کو تو تم ناپسند کرو گے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ پانی تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب کو بھیجا کہ سالن نہیں لے آؤ، ذرا دیر لگی ہے سلمان کو لانے میں، تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا ان کا تو یہی حال ہے، اتنا ہی کہا تھا، کوئی بہت برائی نہیں کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خبر لگ گئی، کہا حضور سالن نہیں مانگا ہے، تو آپ نے فرمایا سالن تو کھا چکے ہو، لوگ جاؤ۔ آئے، کہا حضور نے فرمایا کہ سالن تو کھا چکے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ کہاں سالن کھایا ہے ہی نہیں ہے؟ کہا دیکھو تو آتے ہیں، تو وہ تو عجیب زمانہ تھا نا، آج بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ میں دکھا دیتے ہیں تو گوشت کے ریزے نکلے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہاں بھی دکھا دیتے ہیں، اور وہ تو زمانہ ہی تھا معجزات کا۔ اکابر کا عالم یہ تھا سلف صالحین کا کہ اپنی مجلس میں کسی کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ میری ان گنہگار آنکھوں نے بھی بیعت ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھانی خلیفہ تھے، ان کی مجلس میں کوئی کسی کا ذکر خیر بھی نہیں کر سکتا تھا، بھلائی سے بھی۔ فرماتے تھے کہ بھلائی سے شروع کرو گے برائی پر ختم ہوگی، یہ ذکر بھلائی سے شروع کرو گے برائی پر ختم ہوگا، اس لیے ان کے سامنے کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب آدمی اپنے میں مشغول ہوگا تو اس کو دوسرے کسی کرنے کی فرصت کب ہوگی؟ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی اپنے عیوب پر نظر ہو، اب برا آدمی وہ ہے جس کی دوسروں کو عیوب پر نظر ہو۔ عالی دماغ، عالی ظرف اور بصیرت و صاحب بصیرت دو شخص ہیں جس کی نظر اپنی برائیوں پر ہو، عقل مند وہی ہے، تو دوسروں کی برائی دیکھنے سے اس کو کب فرصت ملے گی؟ حضرت پتہ گولی علی رحمہ فرماتے ہیں جب سے کھل گئی چشم بصیرت، جب سے کھل گئی چشم بصیرت اپنی آنکھوں سے گر گئے ہیں، تو جو اپنی آنکھوں سے گر جائے گا وہ دوسروں کو دیکھنے کی فرصت کب پائے گا؟ ہم تو خود بھی مجموعے امراض ہیں، ہم تو خود معصیت شعار ہیں، ہم دوسروں کو کب دیکھیں گے؟ اور جب دیکھیں گے نہیں تو برائی کیسے کریں گے؟ پھر غیبت کیسے ہوگی؟ تو بزرگوں میں اسلاف میں ایسے بھی گزرے ہیں، میں نہیں کہتا کہ دنیا خالی ہے، لیکن ایسی ہی ہے کہ دل میں چراغ لے کر ڈھونڈو تو شاید کوئی نظر آ جائے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تو تم ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بڑی مہربانی کرنے والے ہیں۔ بس کریں کیا؟ اس لیے ابھی کئی آئے تھے، پھر جلدی جلدی ترجمہ ہو جائے گا، بات تفصیل سے نہ ہو پائے گی۔ پتہ نہیں کس طرح سے کچھ جیسے سانس پھولنے لگا، یہ آکسیجن کمی ہے میرے اندر نہیں، فضا میں، یہی سمجھنا چاہیے ورنہ آدمی بیمار ہو جائے۔ تو دباؤ ہے نا، بدری ہے، یہ ہے، وہ فضا میں ہے، تو اسے تھوڑا سی دقت ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ 6 برائیاں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سے بچنے کے لیے بہت اہتمام کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے، جن میں سے ایک برائی کیا ہے کہ ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑاوے، مذاق نہ اڑاوے، اور تانا نہ دے، اور تیسرا یہ کہ کسی کا برا نام نہ۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کسی کے نام رکھنے کا کہ رکھ دیا نام، یہ اب نام ان کو برا لگتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا اسی نام سے ان کی شہرت ہو جاتی ہے، پھر اس کو برا نہیں مانتے، اس کو برا اسی نام سے شہرت ہے، بغیر اس سے ان کا تعارف
نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجہ سے بعض محدثین ہیں، حضرت عامش، سلیمان عامش میں نے چندھیا، آنکھ میں چوندھاپن ہوتا ہے نا، تو اب بغیر عامش کے سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح سے ایک صاحب ہیں، ان کو احتب کبڑے تھے، مختلف نام کے، ایک ہی نام کے مختلف لوگ ہیں، تو یہ اب اسی نام سے آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو یہی ان کی پہچان بن گئی، یہی ان کی پہچان بن گئی. تو یہ اسے مستثنیٰ ہے. تو مذاق نہ اڑائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تانا نہ دے. تیسری چیز برا نام نہ رکھے. چوتھی چیز بدگمانی نہ کرے. پانچویں چیز کسی کے ٹوہ میں نہ لگے، ہے نا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ غیبت نہ کرے. ان چھموں مضمون کے لیے یہ چھ چیزیں 6 مضمون ہیں. ان 6 پر الگ الگ ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے، الگ الگ اس پر بیان کیا جا سکتا ہے. اتنا اس پر مواد حدیث میں موجود ہے. ہاں، لیکن جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا گیا عمل کرنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معائب سے، ان عیبوں سے، ان برائیوں سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم ہمارے اپنے اپنے گھروں کو اس بلا سے محفوظ رکھے. یہ ایک ایک گھر محفوظ ہوں گے تو محلہ محفوظ ہوگا، محلہ محفوظ ہوگا تو معاشرے میں یہ بات پھیلے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وباركنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وزلنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.